أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صم بكم سمن اصل میں تو ہے سمن، لیکن نون ساکن اور تنوین. نون ساکن تو وہ ہوتی ہے جس نون پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو، اس پر جزم کا جو نشان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نون ساکن. اور نون تنوین وہ ہوتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو کہتے ہیں نون تنوین. کیوں کہتے ہیں ان کو نون تنوین؟ کہ ان کے ادائیگی میں ان سے نون کی آواز نکلتی ہے. سمن، دیکھو سمن، میم کے دو پیش ہیں، من پڑھو تو نون کی آواز نکلتی ہے. سمن، اگر میم کے دو زبر ہوتے تو پھر بھی نون کی آواز نکلتی ہے. سمن، اگر سمن دو زیر ہوتے تو پھر بھی نون کی آواز نکلتی ہے، لیکن ادھر تو دو پیش ہیں. لیکن نون ساکن اور تنوین کے بعد با کا حرف آ جائے، با کا، تو پھر نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. نون کو میم سے بدل پڑھیں گے. سارے قرآن میں آپ دیکھیں نا، جہاں اکثر چھوٹا سا میم دو زبر دو زیر پیش کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ آگے با کا حرف آ جاتا ہے، سم بن جاتا ہے مم. سم بکمن. عمیون پہ غنہ کریں گے کیونکہ نون تنوین ہے. عمیون فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات. اکثر لوگ زا اور ضاد کا فرق نہیں کرتے، لیکن ان کے اپنے مخرج ہوتے ہیں. ضا کا مخرج ہے اوپر والے سامنے دانت جو ہیں، ان کے نوکوں پہ زبان کی نوک لگائیں گے اور باقی زبان کو اوپر تالو سے اٹھائیں گے، لگائیں گے تو ضا ادا ہوتا ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق. را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے. را ساکن ہو تو اس سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو وہ را بھی موٹا ہی پڑا جاتا ہے. را پر زبر ہو پیش ہو پھر بھی موٹا پڑا جاتا ہے. را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پھر بھی موٹا پڑا جاتا ہے. اگر را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو پھر را باریک ہوتا ہے. ورعد وبرق یجعلون اصابعهم
فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط. دیکھو سم بکم بس قاعدہ پھر ادھر بھی آ گیا. محیطن ہے اصل میں، لیکن نون ساکن و تنوین کے بعد با کا حرف آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اقلاب. اس کو کہتے ہیں اقلاب. واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف، تا کو خا موٹا ہے، تا موٹا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء. ضاد کا مخرج آپ کو بتایا گیا ہے کہ اوپر والے داڑھوں سے زبان کا وہ حافہ، حافہ کہتے ہیں کنارے کو، وہ حافہ، وہ کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے، زبان کی نوک کی طرف جو کنارہ ہے وہ نہیں، جو وہ کنارہ جو موٹا گالوں میں چھپا ہوتا ہے. اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ. ذال اور ذا کا مخرج ایک ہے، اوپر والے دانت ان کی نوکیں اور زبان کی نوک لگائیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ذا موٹا ہی پڑا جاتا ہے، ذال باریک پڑی جاتی ہے. علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم.